بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت سلامت رکھے اس عقیدے کو، اس ایمان کو، اس محبت کو کہ جو آپ کو عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت نظام، پہلے آواز ٹھیک تھی، بیس نہیں اٹھائیں، ٹھیک ہے، ان ہستیوں کے ساتھ پیار اور محبت 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اگر سرزمین شورکوٹ میں آدھی رات کے بعد بھی یہ تر و تازہ چہرے باوجود کہ نماز عشاء سے بدستور لگاتار چلے آ رہے ہیں، سنتے اور بیٹھے ہوئے، میں الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، ہمارا یقین کامل ہے کہ تم میرے محبوب کے یاروں سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ، یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں، اللہ ان یاروں کے ان یاروں سے بھی راضی ہو۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ایمان کی سند نہیں۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے اور اس سورت کا اختتام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ ان ہستیوں نے قرآن کے شاہد بن کے، حافظ و محافظ بن کے، عالم و عامل بن کے پوری زندگی جس پہ وقف کی، اس حوالے سے میں صرف 11 چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں اہل بیت میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، ہم نے ان کو کہیں تنہا نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد جب تک اصحاب رسول میں رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجرت جب اس کا ہم ہیں تو ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی بات سند آج تک ایسی نہیں مل سکی
کہ ان ہستیوں پہ کوئی پریشانی آئی ہو اور جو بیان کی جاتی ہے وہ کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، مگر جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہستیوں کو دور کیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد محرم کا پہلا عشرہ بھی نہیں نکلا۔ بات اتنی سی ہے، اگر اللہ سمجھ دے اصحاب رسول اور آل رسول نے مل کے جو بڑے بڑے کام کیے اور ان کی علمی اور عملی گواہی بن گئی، ساری زندگی دنیا ادھر سے ادھر کر کے شرق سے غرب، شمال سے جنوب، کائنات کی ساری لائبریریاں کھنگال ماری ہے، ریسرچ اسکالر بن کے اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، ایک بھی صحابی اور ایک بھی اہل بیت کا کوئی فرد مجھے لا الہ الا اللہ کے خلاف نظر نہیں آیا۔ سبھی لا الہ الا اللہ بولتے تھے تو توحید کے تینوں پہلو تولتے۔ یہ میرے محبوب کے یاروں کی، اصحاب کی، آل رسول کی اور اصحاب رسول کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل۔ 1.25 لاکھ صحابہ اگر یہ چاہتے، یہ اینڈ پہ بیٹا جو تھوڑا تھوڑا ہے ڈبلنگ یہ بھی ختم کر دے، مجھے بات سمجھانی ہے۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت 1.25 لاکھ ہیں میرے محبوب کے سامنے، اور آپ پوچھ رہے ہیں الا هل بلغ، میں نے جو ذمہ داری تھی نبھا دی ہے، جو رسالت تھی پہنچا دی ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ جی آپ رب کو گواہ بناتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی تھی، ان کی گواہی جھوٹی تھی، آسمان سے جواب آتا کہ محبوب سنیے، کیسی گواہی، کیسی شہادت۔ ان لوگوں کی تو ذمہ داری تھی، انہوں نے تو اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کی۔ سپروائزر کے ساتھ ایک ریسرچ اسکالر اسٹوڈنٹ جب جڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے صفحے بار بار لکھنے کے باوجود پھاڑ دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس کے نمبر نہیں ملتے، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ۔ اگر قبروں پر، مزاروں پر، درباروں کی دیواروں پر اور ان سرکاروں پر، سرکاروں کی دستاروں پر اگر دین ڈیپینڈ کرتا تھا تو میرے محبوب کے یار بھی 1.25 لاکھ تھے اور میرے محبوب کے اسلاف بھی 1.25 لاکھ نبی تھے۔ ایک طالب علم کو، ایک یار کو، ایک صحابی کو، ایک اہل بیت کو یہ ذمہ داری دی جاتی، ورک دیا جاتا، یہ اسائنمنٹ دی جاتی کہ آپ نے اگر صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، سند لینی ہے، ڈگری لینی ہے، تو کسی ایک نبی کی قبر ڈھونڈ کے، تلاش کر کے سفر کرو، جاؤ، پہنچو، نشان ڈھونڈو، وہاں پہ جگہ کھودو، وہاں سے بنیادیں اٹھاؤ، ایک روم، ایک کمرہ بناؤ، اس کمرے کو بناؤ، سنوارو، سجاؤ، رنگ کرو، وہاں اس پیغمبر کا نام خوبصورتی کے ساتھ، خوشخطی کے ساتھ لکھو، جو ضرورتیں ہیں وہاں مزار کی پوری کرو۔ جب پوری کر لو تو ہمیں بتانا، ہم آپ کو صحابی ہونے کی ڈگری دے دیں۔ یہاں جتنے بزرگ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کسی مدرسے سے ڈگری آسانی سے مل جاتی ہے؟ جب تک بخاری کو نہیں پڑھتے فارغ نہیں سمجھتے، فارغ التحصیل نہیں ہوتے، سند نہیں ملتی۔ آپ کسی پرائمری اسکول سے جب تک 5 نہیں کر لیتے، پاس نہیں کرتے،
آپ کو آگے داخلہ نہیں ملتا، مڈل نہیں کر لیتے، میٹرک تک نہیں آ سکتے، میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں لے لیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نہیں جا سکتے، اگر ایف اے ایف ایس سی میں پاس نہیں کرتے آپ کا بی ایس میں بی اے میں ایم اے میں داخلہ نہیں ہوتا، تو انہیں ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے رضی اللہ عنہم کیا ڈگری ہے؟ پتہ ہے یہ کیا ڈگری ہے؟ یہ جنت نہیں ہے، جنت لینی بڑی آسان ہے۔ اللہ کتے کو پانی پلانے والی ایک فاحشہ کو بھی دے دیتا ہے۔ جملہ یاد رکھنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا کا فرمان، قرآن مجید کا بیان۔ جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی، الاٹمنٹ ہو جائے گی، ان کو ہر نعمت مل جائے گی، اللہ پھر پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ جب ہمیں مہمان کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے تو گھر والے کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں جی کچھ اور چاہیے، نہیں کہیے جی اگلا ہی نہیں مکنڈیا اور کی لڑ۔ سوچتے ہو نا، مہمان نوازی کا تقاضا، اللہ خود پوچھے گا جنتیوں کچھ اور چاہیے۔ اب ساری ٹیکنالوجی نہیں ہے، سننا ذرا، مشہور ہے نا کہ مردوں کو حوریں مل جائیں گی، اور ایک سوال بڑا چلتا ہے عورتوں کی طرف سے، عورتوں کی لبنا سب کچھ ملنا ہے، آپ نے جنت لینی ہے بس، اس کے بعد آپ کی سوچ میں جو کچھ بھی آئے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، ہر شے جو آنکھ دیکھنا چاہے گی وہ ملے گا، کان جو سننا چاہیں گے وہ ملے گا، دل جس کے ساتھ دھڑکنا چاہے گا وہ ملے گا، جگر جس کے ساتھ سکون لینا چاہے گا وہ ملے گا، قدم جس کی طرف اٹھنا چاہیں گے وہ چل کے آئے گا، جو بات سوچ میں تصور میں امیج میں ہے وہ بھی آئے گا، اور جنت میں وہ بھی ہے تشتہی، شہوت سے ہے، اشتہا سے ہے، رغبت سے ہے، پیار سے ہے، لذت سے ہے، سکون سے ہے، جو بھی مرد نے سوچا ہوگا اسے ملے گا، جو عورت نے سوچا ہوگا اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اور مردوں کے لیے صرف حوریں اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھو، ایک آدمی کسی عورت کا شوہر ہے اور دوسری عورت کا من ہے کہ مجھے ایسا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک لونگر دے ہوتے 50 کیلے چاڑ دیندہ ہے، کیا خیال ہے؟ کیلے نو کیلا بے کے کدی پچھانے جے بیا ہو رہے تھے ہو رہے، تیرا رب، یہ تیری سوچ ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، یہاں تو اکیلا ہو سکتا ہے، جنت میں اگر عورت کے من میں آیا مجھے یہ چاہیے، رب نے سیم 100% ویسا کر کے دینا ہے، رب کا وعدہ ہے۔ جنت معمولی سمجھی، مرد مانگے گا مرد کو ملے گا، مانگے گا تو دور کی بات ہے، سوچے گا تو مل جائے گا۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس وقت ہوٹلوں میں پتہ کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، نہ بیرے کو آنا پڑتا ہے نہ کسی کو، کچن سے پکا ہے، ٹیکنالوجی ساری تیار ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، آپ کو بولنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، وہ چیز کچن میں تیار ہو کے مشینوں پہ چڑھ کے آگے آ کر کے تیری ٹیبل پہ پہنچ جاتی ہے، اور سرکل میں گھومتی ہوئی، جو من کرے اٹھا لے، لیکن میرا دل کر رہا ہے ابھی اٹھاؤں، لیکن وہ جا وہاں پہ رہی ہے، آتے ہوئے تھوڑی دیر لگا دے گی۔ اللہ کی جنت میں یہ ٹیکنالوجی نہیں کہ بولنا پڑے، تو صرف سوچ، چیز تیار ہو کے تیرے منہ کے سامنے، یہ ہے جنت۔ لیکن اللہ نے صحابہ سے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا، وہ تو پیغمبر کہہ گئے یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اولئک ھم الوارثون، خود رب نے کہا یہ وارث ہے، الذین یرثون الفردوس، یہ رب نے کہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دے کے پھر اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ بندیاں نو 70 لبیاں ہون، بڑھیاں دا 1000 دا بھی دل کرو، رب دے گا، میں ٹینشن نہ لیا کرو، میں ملحداں نو موقع نہ دیا کرو جی اتھے سارا کچھ بندیاں لئی عورتاں لئی نہیں، عورتوں کے لیے بھی سب کچھ ہے۔
سوچو تو صحیح، ذہن تو بناؤ جنت میں جانے کا۔ میرا جسم میری مرضی سے نہیں، رب کے جسم رب کی مرضی سے جنت پالو، جو مانگو گے رب دے گا۔ لیکن اگلا پوائنٹ، سارے کہیں گے اللہ اتنے اور کمی کیڑی شاید، پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ سنا ہے نا علماء سے؟ اور دیدار کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق، پہلے پنڈلی دکھائی جائے۔ بڑے بڑے بگڑے نواب کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، تمہارا علم حضور سے بڑھ نہیں گیا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جاتے ہوئے کہیں پاؤں پنڈلی نظر آ جائے نا، دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ جانتا ہوں ایک بہت بڑے عظیم انسان کو، میں نے کہا یہ دوسری شادی کیسے؟ کہتے جی بس میری نہ نظر پہ گئی پیراں تے، بس اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا شادی یہیں کر لی۔ یہ تو تیرا رب ہے، اس کی مثال اعلیٰ ہے۔ پنڈلی کا حسن دیکھ کے پوری جنت، آپ کیا سمجھتے کی کیفیت ہے؟ پھر جب اپنا رب دیدار کروائے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ پھر بھی اللہ کہیں گے جنتیوں ابھی جنت کا گفٹ مکمل نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ آج میں تم پہ راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہمیں جنت میں جا کے یہ منظر ملنا ہے۔ اور میرے محبوب کے صحابہ کو رب نے زندگی میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم مجھ پہ راضی ہو تو وہ چیز جو لوگوں کو جنتوں میں جا کے سب سے آخر میں ملے گی میں تمہیں موت سے پہلے بھی زندگیوں میں دے رہا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ آئیے یہ جنتی رب کی رضا، اللہ سے رب کی رضا مانگا کرو۔ اسی لیے تو کہا ایمان کا مزہ لینا ہے، تین باتیں کہہ دو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ تم کہہ دو، ایمان کا اصل مزہ تمہیں ملے گا۔ یہ مزہ لیا ہے اصحاب نے، یہ مزہ لیا اہل بیت اطہار نے۔ ان کی عظمت یہ ہے انہوں نے پوری زندگی ایک بھی قبر پہ کبھی بیٹھ کے نہیں دیکھا، سر رکھ کے نہیں دیکھا، جبیں سائی کر کے نہیں دیکھی، کسی کو آواز دے کے منادی کر کے مشکل کشائی حاجت روائی کا معاملہ دیکھا ہی نہیں۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہ عظمت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بیان کیا کرو، کبھی اس کو بھی پڑھو۔ ان جیسا بننا ہے تو یہ بھی کیجئے۔ علی کے ملنگ تو بن گئے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ علی المرتضیٰ نے کبھی سگریٹ کی طرف، آپ کا کیا خیال ہے تب نہیں ہوتی تھی؟ تمباکو بڑا پرانا ہے، نشے بڑے پرانے ہیں، یہ گنا، یہ انگور، یہ اس کی شرابیں، سب کچھ تھا۔ لیکن جب سے حکم اترا ایک دفعہ بھی، اور یاد رکھیے اس دور میں بھی شراب پتہ ہے کہاں کہاں سے آتی تھی؟ یار مدینے دا تیام پانی کمال دا اتوں دی شراب کدھاں نہیں ہونی، سوچو نا۔ لیکن محبوب کے کہنے پہ مدینے کی گلیوں میں انڈیلی گئی، مٹکے توڑے گئے، جام چھوڑے گئے، نشے ہٹائے گئے، محبت رسول کا نشہ لگایا گیا۔ یہ عظمت اہل بیت اطہار کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے جب رب سے لو لگا لی ہے پھر کوئی اور نشہ لگایا ہی نہیں۔ علی پاک چاہتے تو یمن سے بھی آ سکتے، یمن تو 100 اونٹ آ سکتا ہے، قربانی جو ہوئی ہے۔ نہر حجۃ الوداع پہ یہ 100 اونٹ جناب بلال کی جھولی بھرا سونا آ سکتا ہے۔ حضرت بلال دی جھولی کی ڈیگ سی بلا لاؤ خاندازہ، تو اڈے تھے کوئی چنگا چوڑا چکلا کڑچ جوان بیٹھا ہوئے جیدے تو ود موٹا چوڑا پارا کوئی نہ ہوئے، انہوں پواؤ عربی جبا، ساڑھی جھولی تو انہی کندی نا 26 انچ 22 انچ، اگے کٹ شروع۔ عرب لوگ جبہ پہنتے ہیں، ان کے کٹ نہیں ہوتا، وہ جب نیچے سے جبہ اٹھاتے ہیں نا تو 2.5 من دی بوری نالو بہت آئے بیچے ایریا ہوتا ہے، 4 چفیرے جو مرضی پالو۔
یہ بھرا ہوا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، آیا کہاں سے تھا؟ اور میرے پیمبر بھر بھر کے لائے کون تھے؟ جناب علی المرتضیٰ گورنر کون تھے؟ یہی تھے جن کو کہا تھا ایک آدمی بھی اگر تیرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر تجارت ہے تیری۔ انہوں نے تو ساری زندگی کوئی نہیں پی، اے پی پی کے کوٹ کوٹ پیتیاں، رب نل گلاں کیتیاں، جدو نک منہ ہر شے بند ہو جو علی کر کے شروع ہو کے، یہ علی کام نہیں کرتے تھے۔ معذرت، ان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ شرابی کبابی آوارہ فضول ہر برائی کر کے نام علی کا لے۔ لوگوں یاد رکھو، علی پاک نے جب بھی نام لیا اللہ کا، صدیق نے نام لیا اللہ کا، مشکل آئی حیدر کرار بولے تو رب غفار و جبار کو بولے، اور اگر بلایا عثمان نے تو رب رحمان کو بلایا، فاروق نے بلایا تو رب پروردگار کو بلایا۔ اہل بیت اطہار کا کوئی فرد مجھے نہیں ملا جس نے مشکل میں کسی اور کو آواز دی۔ حالانکہ 1.25 لاکھ پہلے انبیاء گزر چکے تھے۔ کیا خیال ہے؟ اور تے گلاں دیا گلاں، نانی ختیجہ اس دنیا تو جا چکے سی، ایداں دی نانی کدے کول ہوئے گی؟ سوچو، جیڑی حسنین کریمین کولے، جیڑی سیدہ زینب کولے، جو سیدہ ام کلثوم کے پاس ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ مشکل ٹائم میں ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے امی، نکل جاتا ہے، ابو کا نام آ جاتا ہے۔ جاؤ پوری سیرت اٹھاؤ، سیدہ فاطمہ نے یہ لفظ بولے ہیں صحیح البخاری میں، یا ابتا یا ابتا الی جبریل ننہا، یا ابتا الی رب اجاب دعا۔ مدد نہیں مانگی، خبر دی، کہا ابو جی آپ نے ہم سے بڑھ کے رب سے پیار کر لیا، بلا تو ہم بھی رہتے، رو تو ہم بھی رہتے، سسک تو ہم بھی رہتے، آپ کے نواسے رو رہے تھے، میں رو رہی تھی، 11 حجرے رو رہے تھے، میرے محبوب رب نے بلایا تو چلے گئے۔ ہم بھی جبریل کو کہتے ہیں آج کے بعد میری ماؤں کے گھر میں نہ آنا، جہاں تم آتے تھے جس کو ملنے وہ بھی چلے گئے۔ یہ تھی آوازیں۔ تو صحابہ کی عظمت، ان کی توحید پختہ تھی، شرک کبھی نہیں کیا۔ صحابہ کی دوسری عظمت، میرے سارے صحابہ اور اہل بیت جبریل کو امین مانتے تھے اور دین وہی لیتے تھے جو بذریعہ جبریل میرے محبوب کے دل پہ اترا ہے۔ بذریعہ بھائی ایک حوالہ پوری زندگی میں ملے، صدیق اکبر کے ابو بکر کے الف سے لے کے علی پاک کی یا تلک، الف سے لے کے یا تلک، اے سے لے کے زی تلک، لوگوں ابتدا سے لے کے انتہا تلک، پہلے صحابی سے آخری صحابی تک کسی ایک بھی صحابی نے اپنی رائے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہو؟ جب بھی معاملہ بنا سامنے روایت پیش کی گئی، قرآن کی آیت پیش کی گئی، بڑے بڑے دبنگ لوگ چپ ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ موت کا مسئلہ، حیاتی مماتی میں آج میرا ویرا لڑ گیا ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، افہام و تفہیم نہیں ہو رہی، دلیل دونوں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، مگر ان کی محبتیں دیکھیے، ایمان اور یقین دیکھیے، ان کی عظمتیں دیکھیے، تلوار لے کے۔ یہ میرے نبی کا روضہ ہے اور گھر ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، بالکل اسی میں دیکھیے یہ جو ونڈو ہے، اس طرف اگر قبلہ ہے تو امام اس طرف اگر منہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ بائیں طرف میرے محبوب کا روضہ تھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں چارپائی پڑی ہے۔ یہ مسجد نبوی کا راستہ ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے، جن نے ایک باری نہیں کیا نا کہ محبوب فوت ہو گئے، گردن اتار دوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، سن سے آئے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ،
سیدھے مسجد میں دیکھا ہے حضرت عمر کی یہ حالت ہے، پہلے اندر گئے ہیں، تحقیق کر لو، سنی سنائی بات نہیں، ممکن ہے جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک ہو، اندر گئے، بیٹی سے اجازت لی، میرے محبوب کے چہرے انور سے کپڑا اتارا، ماتھے پہ بوسہ لیا، آنکھوں کو دیکھا، اور پھر جب دیکھا کہ اب سانسیں نہیں ہیں، روح پرواز کر گئی ہے، کہا طبت حیم و میتا، میرے آقا آپ زندہ تھے تو پاکیزہ، موت آئی ہے تو پاکیزہ۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، حوصلہ دیا، اجازت لی، مسجد میں آئے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پھڈا نہیں، من مرضی کے قول نہیں، بلکہ کیا بولا؟ کمال بولا، خطبہ دیا، اور اس میں کہا لوگوں جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کو معبود مان کے پوچھتا تھا اس کا معبود فوت ہو گیا۔ پھر جب آیتیں پڑھی انکا میتون وانہم میتون، یہ ہے وہ دین جو جبریل امین لے کے آئے، یہ ہے وہ قرآن جو جبریل امین لے کے آئے۔ بڑا آسان ہے کہنا آمنت باللہ و ملائکتہ، مگر صحابہ نے کہا، مان کے دکھایا، جبریل امین پہ یقین کر کے دکھایا۔ ادھر انہوں نے آیات پڑھی ہیں، ادھر عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور جو صدیق اکبر نے کہا تھا، پوری مسجد نبوی کے صحابہ کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ محبوب فوت ہو گئے ہیں۔ مانا کہ نہیں مانا؟ میرے محبوب مرضی سے نہیں بولتے تھے، جبریل امین آتے تھے، وہی سے بولتے تھے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگلا مسئلہ بڑا اہم تھا، صحابہ کی عظمت کو سمجھیے، یہ کوئی صرف داستانیں یا کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف جذبات کی رو نہیں کہ میں بول دوں اور آپ بلے بلے کر کے چلے جائیں، نہیں، بڑے ہی محبت سے سوچیے۔ ابا فوت ہو جائے نا، پانچ بھرا وکھرے رہندے ہون تے ہر ایک دی کوشش ہوندی ہے یار امی ابو میرے قریب دفنائے جان۔ میری والدہ جب فوت ہوئی تو پانچ بھائی پانچوں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یار سوچ لو کتھے، میں نے کہا بھائی دیکھ لیں، آپ چھوٹے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے میں ساتھ ہوں، رائے دیں۔ مختلف رائے آئی، وہاں، ان میں سے 4 رائے یہ تھی کہ وہ مین سڑک سے ہٹ کے تھی۔ میں نے گزارش کی کہ میں نے ڈیلی نکلنا ہے، رات کو آنا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں مین روڈ کے قریب رکھنا چاہتا ہوں، آتے جاتے ماں کے لیے دعا کرنا، وزٹ کرنا ممکن تو ہوگا۔ یہ جملے بولے تو بھائی مطمئن ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں فیصلہ اچھا تھا۔ لیکن نبی جیسی ہستی، ہمارے بڑے کرتے نہیں، بچے روتے رہتے ہیں، پچھلے قبرستان میں بزرگوں کو لے جاتے ہیں، فوت مدینے میں ہوتے ہیں، لے پاکستان میں آتے ہیں، اب آئی گاؤں میں دفنانا ہے جی، لیکن نہیں، یہ شرف کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ فیصلہ کہاں ہوا؟ سب چاہ رہے تھے، کوئی کہتے تھے مکہ لے جاؤ، کوئی انصاری کہہ رہا تھا میرے کھیت میرا مزرعہ، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا گھر میری 4 دیواری، ہر بندہ تبرک محسوس کر رہا تھا، اور تھا بھی۔ صدیق اکبر نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان کا بیان سنایا، پیمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن۔ ایک بھی صحابی بولے، یہ ہے ان کی عظمت کہ وہ توحید کو بھی مانتے تھے اور دین صرف وہ مانتے تھے جو جبریل امین کے ذریعے آیا ہے۔ تیسری چیز، ان کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، صحیفے بھی تھے، کتابیں بھی تھیں، اہل کتاب بھی تھے۔ ایک دفعہ چند ورقے لے کے بیٹھے ہیں، اور بیٹھے کون ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب علم، صاحب مطالعہ، اور ان کی تقابلی مطالعہ کی عادت کھول کے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے چہرے کا غصہ دیکھ کے پتہ ہے جب محبوب نے یہ کہا کہ عمر میں تم میں موجود، اور یہ تورات، کیا کہا؟ دوسرا کوئی لفظ بولا ہی نہیں ہے، بس ایک ہی، رضیت باللہ ربی، رضیت باللہ ربی،
میں رب پر راضی، میں دین اسلام پہ راضی، میں محمد الرسول وسلم پہ راضی، اس قرآن پہ راضی۔ لوگوں یہ قرآن، یہ مصطفیٰ کا فرمان معمولی کیس نہیں ہے۔ میرے محبوب کے اصحاب نے زبر زیر شد مد حرف نقطے جزم بہت کچھ دنیا کہتی ہوگی، ایک نقطے کا فرق نہیں آنے دیا، ایک حرف نہیں بدلنے دیا۔ مثال لے لیجئے، الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں، دنیا میں کسی مائی کے لال کو کہو ترجمہ کر کے دکھائے، اٹکل پچو لگائے گا، ادھر ادھر کرے گا۔ ایک نے کوشش کی، کہنے لگے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے، جیسے ہمارے شعراء نہیں کہتے کاف کن دیاں منزلہ پہلیاں سب آغاز کرتے ہیں تو وزن بنانے کے لیے۔ عرب کے شعراء نے کہا کہ یہ شاید وزن بنانے کے لیے، لیکن کہیں دیکھا کہ اکیلا کاف ہے، کہیں دیکھا کہ حرف 2 ہو جاتے ہیں حامیم، کہیں دیکھا کہ 3 ہو جاتے ہیں الف لام میم۔ پریشان ہو گئے تو کہنے لگے یہ وہ چیز نہیں ہے، آج تک ترجمہ نہیں کر سکا، ماننا پڑا۔ اللہ نے لوح محفوظ میں اس کا ترجمہ لکھا نہیں، رب نے اس کو بیت العزہ میں اتارا نہیں، جبریل امین لے کے نہیں آئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نہیں گیا، حرف دیے گئے، میرے محبوب نے حرف آگے دے دیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے، اصحاب کو وہ ترجمہ نہیں ملا، جب اصحاب کو نہیں ملا، تابعین کو نہیں ملا، تابعین کو نہیں ملا، تبع تابعین کو نہیں ملا، جب ان کو نہیں ملا، محدثین و فقہاء و مفسرین کو نہیں ملا۔ اسی لیے جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے حروف مقطعات ہیں، معانی کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ الف لام میم سیم 3 حرف ایسے آخری پارے میں سورہ علم نشرح میں موجود ہے۔ اگر کوئی سیانہ آتا، قرآن اپنے حصے کی بعض حصوں کی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اگر صحابہ اپنی مرضی لڑاتے، مرضی سے تفسیر کرتے، مرضی سے معانی کرتے، کیا ممکن نہیں تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ ای تو کئی دفعہ اٹھن لگی تھا ساڑیاں جتیاں بدل جاندیاں، ابے دی پوت نے پوت دی ابے نے پائی ہوندی، بعد کوئی آؤ کدی پائی ہو یار پتہ ہی نہیں لگا، بازی پہ گئی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اے ٹی ایم باہر آتے ہیں، کسی دوسرے کو چابی لگا رہے ہوتے ہیں، بائک کسی اور کی ہوتی ہے، اپنی موٹر سائیکل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو جب اگلا کہتا ہے پاجی خیر ہے پھر سمجھ آتی ہے۔ 1456 برس بیت گئے، جو الف لام میم ہے وہ علم نہیں پڑھا گیا، جو علم نشرح لک صدرک میں ہے وہ یہاں نہیں لایا گیا، یہاں ترجمہ نہیں تو نہیں کیا گیا، وہاں ترجمہ ہے حمزہ استفہام کا، لم جہد کا، داخل مضارع پہ ہوا ہے، علم نشرح لک صدرک۔ کیا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کا انشراح نہیں فرما دیا، کھول نہیں دیا؟ رب نے ترجمہ اتارا، میرے محبوب کے یاروں نے ترجمہ کیا، رب نے نہیں اتارا، انہوں نے نہیں کیا۔ امانت ہو تو ایسی ہو، دیانت ہو تو ایسی ہو، قرآن سے تعلق ہو تو ایسا ہو، یہ لوگ نہ ہوتے آج تیرے پاس قرآن نہ ہوتا۔ چوتھی چیز ان کی عظمت، وَرُسُلِهِ، ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ رسالت پہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت ہم بہت زور سے لگاتے ہیں، عقیدہ رسالت دل و جان سے مانتے ہیں، مگر رسولہ کہہ کے، نبیہ مان کے، عقیدہ رسالت میں کسی صحابی نے میرے محبوب کے ہوتے ہوئے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میں کہہ رہا ہوں میری رائے میری سوچ میری فکر برابر کر کے رکھ دیا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ یہ کیفیت تھی، میرے آقا نے کہہ دیا اجلسو، مسجد میں ایک ہستی داخل ہو رہی ہے، جس ہستی کی پنڈلی دنیا کی کمزور ترین پنڈلی مانی گئی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ درخت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے مسواک اتارنے کے لیے کہ کہیں ہوا نہ اڑا کے لے جائے، ہنسے مسکرائے ایک دن صحابہ۔ سیدنا ابن مسعود کے بارے میں میرے محبوب نے کہا یہ جس پنڈلی کے بارے میں ہنس رہے ہو نا، اللہ کے میزان میں کل کائنات تولی جا سکتی ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن ابن مسعود کی پنڈلی کی عظمت اتنی ہے اسے رکھ دیا جائے تو وہ میزان بھی چیخ اٹھے۔
رات 12 بجے کے بعد میرے خیال میں ناروں کی ضرورت نہیں ہوتی، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی۔ پیار کرنے والوں کو نیند نہیں آیا لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تے تیری کیویں اکھ لگ جاؤ۔ اگر لگن لگی ہے، پیار سچا ہے، محبتاں گوڑیاں نے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جاگنا عظمت بھی ہے، پیار بھی ہے، چاہت بھی ہے، اللہ لکھے گا نہیں۔ وہ یار ایتھے کسی نو دس دو نا میں تیری وجہ تو جاگن ڈیا، اللہ دی قسم سیر خون ود جاندا اگلے دا، میری وجہ تو جاگن ڈیا۔ قرآن نہیں کہے گا کل قیامت کو ای رب انی منعتہ النوم باللیل، روزہ نہیں کہے گا ای رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، اللہ میری وجہ سے میرے پیار میں یہ کھانا پینا چھوڑتا رہا، یہ راتوں کو جاگنا چھوڑتا رہا۔ تیرے رب کو پتہ نہیں اس نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، تو اسی تو کچھ اٹھ کے ٹور بھی گئے ہوتے وہ اتھے ہی نا، سکون اتارا ہوا ہے، رحمت بھیجی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ جس ویرے اس جلسے دی تصویر جڑے جڑے سٹیج تے بیٹھے نے جیو نیوز تے آ جاوے، اپنا اپنا نا انہاں کلپ کٹ کے لوکاں نو وکھاون کے بھیجن گیا، ویکھو میں راتی پروگرام تے میری خبر سما نیوز تے جیو تے فلانے تے چلی ہے۔ اللہ کہتے ہیں رہنے دے ان کو، جہاں تو میرے گھر میں آ کے میرے لیے، میری کتاب کے لیے، اصحاب کے لیے، میرے یاروں کے لیے بیٹھا ہے، میں تیری خبریں آسمان میں فرشتوں میں چلا رہا ہوں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، تیرے تذکرے کہیں اور ہیں اور وہ مقام اور ہے۔ بات ہو رہی تھی میرے محبوب علیہ السلام کے یہ یار، میرے نبی کے پیار کی محبت۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، سانو جنہ مرضی کو ٹیل لا لے نا موڑے تو نپ کے بھی باوے، جے ساڈا ذہن بن گیا نا کرسی تے بہنا تے پھر اسی اوتھے ہی بہنا کی خیال ہے؟ جے ساڈا ذہن بن جائے اسی کندھ نال ٹیک لاؤنی ہے، جنہ مرضی نقیب مجلس ٹیل لا لے اسی ٹیک لا کے ہی بہنی، ایسے ہی ہوتا ہے جب ذہن بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صف کے نمازی ہیں، عظیم ترین صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، مقام کا بنتا تھا پہلی صف، جوتوں میں بیٹھ۔ محبوب نے جب دیکھا تو کہا ابن مسعود یہ کیا؟ کہا محبوب میں آ رہا تھا، ایک پیر اندر تھا ایک باہر تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ جگہ کون سی، ہم یہ دیکھا کرتے کہ حکم کیا ہے۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے عظمت صحابہ، یہ ہے مقام اطاعت، یہ ہے مقام زندگی، یہ ہے طرز بندگی۔ وہیں بیٹھے لکھا ہے ترجمہ کرنے والوں نے اور ان کی زندگی بیان کرنے والوں نے، انہوں نے باہر والا قدم اندر نہیں کیا، اندر والا باہر نہیں کیا کہ کہیں پیغمبر کی مخالفت نہیں ہو جائے۔ اسی ماشاءاللہ سارا کچھ کر کے جنہوں کچھ بھی کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اٹھ کے انہاں سے باتیں بولدا جنہاں دا ایمان تے کیفیت ایسی، جن کا عقیدہ رسالت ایسا تھا۔ ایک اور صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن کوئی چھوٹا جا مینوں بھی سبق سکھا دو، درس میں بھی جنت سے ٹر جاؤں۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ یہ تھی عظمت صحابہ، کسی کو گالی، سانوں تے ساڈے پیو نے 100 دفعہ کہا نا بھی گال نہیں کڈنی۔ توجہ نہ سنیو جو ذرا گل سنن والی ہے، اس ٹائم ویسے 12 تو اوتے دا ٹائم ہے، اللہ خیر کرو۔ بڑے بھرا نے نا چھوٹے نو گال کڈ کے تھپڑ ماریا، بڑے بھرا نے چھوٹے بھائی نو گال کڈ کے تھپڑ سٹیا، پیو ویکھن ڈیا سی، انہیں 5 گالاں کڈ کے تے 5 تھپڑ مار کے آکھیا اولو دیا پٹھیا چھوٹیاں نو گال نہیں کڈی دی تے ماری دا نہیں۔ نہیں سمجھے، مگر وہ اتنا سبق لے کے واپس چلا گیا۔ اس صحابی کی زندگی بیان کرنے والوں نے لکھا ہے، ان کا اپنا قول ہے، واللہ ما سببت احدا ولا شاتم ولا بعیرا، میں نے جب سے مصطفیٰ کا یہ حکم سنا ہے کہ آپ نے روکا ہے گالی نہیں دینی، انسان تو درکنار، میں نے کبھی کسی جانور کو گالی نہیں دی، اونٹ کو گالی نہیں دی، میں بکریوں کا چرواہ، میں نے کبھی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے اصل عظمت صحابہ۔ تیسری مثال سنیے، میرے نبی کے یار ہیں، یار کے بیٹے،
نام ابن عمر ہے، عبداللہ کہلاتے ہیں. میرے پیغمبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا پیار سے، بڑے لاڈلے تھے. گزرتے گزرتے نا مسجد کے یہ جیسے 3 گیٹ ہیں نا، مسجد نبوی کے اس وقت 3 گیٹ تھے. پہلا باب بکی، دوسرا باب جبریل، اور تیسرا دروازہ جو تھا اس طرف سے عورتیں آتی تھی، کبھی مرد بھی. تو محبوب علیہ السلام نے کہا عبداللہ کیا رائے ہے اگر یہ والا دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ سنیے ذرا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، صرف مشورہ مانگا. زندگی اور ترجمہ حیات ابن عمر میں یہ جملے رقم ہیں. پوری زندگی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس دروازے سے نہیں گزرے کہ میری مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے یہ دروازہ عورتوں کے لیے، اور میں عورت نہیں، میں مرد ہوں. تے ہن جیڑا روزانہ ماشاءاللہ 2 ٹائم جا کے شور کوٹ دے ہر کالج دے دروازے تے سکول لگے 1 to 5 سٹارٹ کر کے کھلوتا ہوں، وہ بھی اٹھ کے صحابہ نوں گلاں کردا. نہیں پہنچے یار، میرے خیال تسی بوجھے ہو، کوئی صاحب ذوق بنو. تسی بھی جوانیاں گزاریاں نے کی ہویا. یہ دور ہے جن کی جوانیاں آیا تھا ایک اور بگڑا ہوا بڑے انداز لب و لہجہ. سوچ سکتے ہو کہ ڈائریکٹ آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اتنی تھی کوئی نظر میں نظر نہیں ملا سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محبوب کا چہرہ دیکھ، لیکن یہ آیا اور آنکھ کے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ میرا دل کر رہا ہے زنا کروں، آپ سے اجازت لے کے کرنا ہے. ضرورت نہیں قانون کیا جاوے کہ میں بے قانونی لا قانونی کرنی. اللہ اکبر. جو ہوا سو ہوا. میرے نبی کا جو انداز تربیت تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس صحابی کے زندگی کے بارے میں پڑھیے. آپ نے صرف ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا، صرف ایک مرتبہ، اور کہا اللہم ثلج صدرہ وحسن فرجہ. اللہ اے دی جڑی سینے چ اگ لگی نہ وہ ٹھنڈی کر دے. اس کی شرمگاہ میں جو اٹھان ہے اللہ اس کو شرم و حیا کی پروان چڑھا دے. حدیث پاک میں اس صحابی کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے پوری زندگی پھر اس لڑکے کو کبھی مدینے میں سر اٹھا کے چلتے نہیں دیکھا. یہ ہے عظمت صحابہ. عقیدہ رسالت کو مانا، پیغمبر کی بات کی حیا کری، ذات کی حیا کری. کتنی باتیں تو نے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ہمارے ہاتھ سے تو ریزر اور بلیٹ نہیں چھوٹا. وہ اصحاب میرے محبوب کے اشاروں پہ زندگیاں چھوڑ گئے، شہادتیں لے گئے. تو یہ چیزیں ان کی عظمت تھی. آخرت کا انہیں ڈر تھا. 2 مثالیں دینے لگاؤں. ایمان کی حالت دیکھیے. سانو روز ڈرایا جاندہ ہے، ضعیف روایتاں نال بھی ڈرایا گیا. بیچارے نے نا یہ بھی لکھیا کہ قبر چ ایڈے ایڈے بچھو ہونے، ایڈے ایڈے سپ ہونے. پتہ نہیں ہونے کہ نہیں ہونے، اللہ بہتر جاندا. پریکٹیکلی تو ہم نے بہت دیکھے. آج کل بڑے کلپس موجود ہیں جن میں اللہ معاف کرے دیکھے بھی نہیں جاتے. لیکن صرف اتنا کہا القبر اول منازل الاخرہ. یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر، با حیا عثمان، جنتی عثمان، رب سے راضی عثمان، رب اس سے راضی عثمان. یہ ہستی خلیفہ ثالث، اللہ اکبر، جس کا قرآن گواہ، شہادتوں کا قرآن گواہ، وہ رو رہا ہے. کہا عثمان کیوں روتے ہو؟ داڑھی بھیگ گئی ہے، زارو قطار رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قبر سے ڈر لگتا ہے. قبر سے ڈر لگتا ہے. ہمیں تو نہیں لگتا نا، ہم تو قبروں پہ بیٹھ کے جرم کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تاش لگاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، جھمریں چلتی ہیں. معلوم نہیں کون سا جرم ہے جو قبرستان میں شہر خاموشہ میں نہیں ہو رہا، اور سیدنا عثمان رو رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا القبر اول منازل الاخرہ. آخرت کی منزلوں کی پہلی ونڈو، پہلی باری، پہلی تاکی، پہلا دروازہ، پہلا سٹیج قبر ہے. اگر یہی دھر لی ہے گئے تو آگے کیا بنے گا؟ خوفناک منظر. تو میں نہیں ڈرے،
حضرات مقام تھے ان کے کانپ جاتے تھے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مثال, عشرہ مبشرہ میں سے. پیغمبر نے گارنٹی دی ہوئی ہے جنت کی, رو رہے ہیں, موت کا وقت قریب ہے. کہا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں, موت برحق ہے. رو کیوں رہے ہو؟ جنتی ہو. پیغمبر نے کچھ خبریاں دی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہو. کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں, میں جب مدینے آیا تھا تو میرے پاس ایک پنیر کی پوٹلی تھی, تھا کچھ نہیں. آج اس دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اپنے کھاتوں کے حساب نہیں کہ کتنے ہیں, دولت کا پتہ نہیں کتنی ہے, مال کا علم نہیں کتنا ہے, پراپرٹی کا پتہ نہیں کتنا ہے. تو رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ محبوب نے کہا تھا مالدار لوگ غریبوں سے جنت میں 500 سال بعد جائیں گے. مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ عبد الرحمن تجھے 500 سال جنت میں جانے کا انتظار کرنا پڑے. یہ تھے میرے نبی کے اصحاب, تقدیر پہ راضی, وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں, راضی تھے تقدیر پہ. نبی کی زبان پہ کھجوریں ہاتھ میں ہیں, مدینے کا شہر ہے. مدینے دی کھجور ہاتھ چ پھڑی ہوئے تو سٹن نو دل نہیں جے کردا. میرے محبوب سے پوچھا, محبوب میں اگر لڑوں, کافروں کو رگڑوں, جوڑ جوڑ کاٹوں, میرا جوڑ جوڑ کٹ جائے, انگ انگ کٹ جائے, مر جاؤں, شہادت ملے, بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے کہا وہ جنت جو آسمانوں زمینوں سے وسیع ہے. کہنے لگا جی پھر اتنا لمبا سودا نہیں ہوتا. کھجوریں پھینکی, میدان میں اترے, اس دنیا سے جاتے بنے. جی کوئی پیغام میسج؟ ہاں جی آ رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو زیادہ نہیں, یہی سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان کے 6 رکن پورے, تقدیر پر یقین, موت تلواروں کے سائے میں نہیں, تلواروں کی کاٹ میں نہیں, نیزوں کی انیوں میں نہیں, تیروں کی بچھاڑ میں نہیں, پھالوں کی جو ہے وہ سختیوں میں نہیں, یا ان کی لمبائی میں نہیں. سیدنا خالد ابن ولید کو رب نے زندہ رکھ کے چارپائی پہ ایک غزوے میں 9 تلواریں ہوا کے بھی بتایا کہ میری تقدیر غالب آتی ہے, تمہاری تدبیریں غالب نہیں آتی. مانگتے تھے شہادت, دنیا کہنا چاہتی تھی کہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے حضرت خالد ابن ولید کو جو ہے شہید کیا ہے, لیکن رب نے یہ کسی کو کہلانے کا حق نہیں دیا. سمجھے؟ یہ ہے تقدیر. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز کیوں؟ یہی تھی صحابہ کی زندگی. اور آخری گزارش, اگر انہوں نے اسلام کو اسلام کہا تھا تو پھر مجھے کسی صحابی کی چھوٹی ہوئی نماز دکھا دیں, قیام میرے نبی سے ہٹ کے دکھا دیں, رکوع میرے آقا سے ہٹ کے دکھا دیں, ان کے سجدے کی عطا ہٹ کے دکھا دیں. صرف سنن نسائی میں حدیث و مسیح صلاح ایک صحابی ایسے ہیں, آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھی, میرے آقا نے دیکھ لیا, کہا تو نے نہیں پڑھی پھر پڑھ, وہ پھر پڑھ کے آیا, پھر بھیجا پاٹ, پھر پڑھ کے آیا, پھر لوٹایا, کہا تو نے نہیں پڑھی پھر پڑھ کے آیا. کدی تمہیں یا ممی کوشش کیتی ہے کہ میرا کوئی وضو, میری کوئی نماز سونے ورگی نہیں, سلو کما رہی تو مونی اسلی, تو میں کوشش کر کے بدل کے ویکھ ہی لما. کپڑے بدل آتے ہو, سوٹ بدل آتے ہو, جوتا چینج کر آتے ہو, دوائی بدل لیتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, نمبر چھوٹا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, نک کا شیشہ ٹھیک نہیں, جناب یہ دوا نہیں, دوا بدل دو. لیکن پیغمبر نے 3 مرتبہ چینج کروائی, سلو کما رہی تو مونی اسلی. پوری زندگی گزر گئی, سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی. کی خیال ہے؟ روزہ, زکات, حج, عمرہ کہنا بڑا آسان ہے, ان کی جس بھی سند کو لوگے بیچ میں صحابی ہوگا. کوئی عمل لے لو, تلبیہ لے لو, مطاف کے چکر لے لو, صفا مروہ کی سائی لے لو, مینا کا مبیت لے لو, مزدلفہ کا رات کو آرام لے لو, حضرات وقوف عرفہ لے لو, قربانی لے لو, اور رمی جمار لے لو, جاؤ طواف حج لے لو یا طواف الوداع لے لو, دنیا کا کوئی نیکی کا عمل اٹھاؤ, سند میں صحابی ہوگا جو بیان بھی کر رہا ہوگا. اور آخری بات کہ اہل بیت کی کوئی فضیلت اٹھاؤ, بیان کرنے والا صحابی ہوگا. صحابہ سے ویر رکھنے والوں تو ہنو ترویت بھی کوئی اپنی نہیں لبنی.
پتہ ہے جو 5 لوگ چادر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، کوئی تو انمائی دلال یہ نہیں دسے گا کہ ایک گھر بھی ماں جی ام سلمہ دا سی، ایک بستر بھی ماں جی ام سلمہ دا سی، ایک چادر بھی ماں جی ام سلمہ والی سی جڑی حضور نو ملی، اور یہ راویہ اور بیان کرنے والی کہ اس چادر میں میرے محبوب نے جن کو لیا، اگر ماں جی ام سلمہ بیان نہ کرتی پوری روح زمین اور دھرتی پہ تلاش کر مارتا، تجھ کو اس روایت کے آثار نہ ملتے۔ شکر کر، سلام کر اصحاب کو، اہل بیت کی افراد کی عزت کرنے والوں کو، بازووں میں لینے والوں کو، سینوں سے لگانے والوں کو، اور اپنی رانوں پہ بٹھانے والوں کو، گود دینے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، ماتھے چومنے والوں کو، انگلیاں پکڑنے والوں کو، آگے چلانے والوں کو، ردیف بنانے والوں کو، عزتیں کرنے والوں کو، ان کی خدمتیں کرنے والوں کو، ان کی حفاظتیں کرنے والوں کے یہ اصحاب تھے جن کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کے اہل بیت کے کسی فرد کو کانٹا نہیں چوبا۔ اور جس دن ان سے ہٹا کے تو نے سائیڈ پہ کیا ہے، پھر کیا نہیں ہو گیا؟ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چٹا ہی تھی، کوئی سوال تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہ دنیا کی تمام آفات، بلیات، اللہ امراض، وبائیں، بلائیں، اللہ ہر چیز سے ہم تیری حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بڑے سارے دوست احباب، بچے جوان، بوڑھے مرد عورتیں اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں بیمار ہیں، اللہ تیرے ہاتھ میں سب شفائیں ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر دکھی کے دکھ دور فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میرے مالک، اس وقت دنیا میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار زندہ ہیں، اللہ ان کو عزت کی اور ایمان کی زندگی عطا فرما، اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، تاحد نظر وسیع فرما۔ الہ العالمین، سائل بن کے، سوالی بن کے، رات کے اس پہر میں اللہ تیرے سامنے ہیں، تیرے بندے بندیاں، بچے جوان بوڑھے، اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشکول بن کے تیرے سامنے فقیری والی حالت ہے، اللہ ہم ضرورت مند ہیں، اللہ تو دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ میرے وطن میں غربت کے انتہا ہو گئی، اللہ لوگ رونا چاہتے ہیں رو نہیں سکتے، اللہ بلکنا چاہتے ہیں تو بلک نہیں سکتے، اللہ نفس نفس کا عالم یہی دیکھ رہے ہیں، اللہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس دھرتی کی حفاظت فرما، اللہ کلمے کی اس اساس کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی جتنی سازشیں اللہ ان پہ پلٹ دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی اللہ عزت اور آبرو دوبالا فرما۔ اللہ بہت دل اداس، اللہ کوئی رستے بنا دے، اللہ ملاقات کے بہانے بنا دے، اللہ تیرے پہ امیدیں ہیں، اللہ بلا لے، اللہ دوبارہ سے وہ اجاڑ کا منظر نہ ہو، اللہ حرمین شریفین کو صدا تا قیامت آباد رکھا، اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اللہ جتنی میلی نگاہیں ہیں، اللہ تو قادر ہے ابابیلوں کو بھیجنے والا،
اللہ تیرے تو لشکر انگنت اللہ تعداد ہے، اللہ ہم عاجز بے بس مجبور ہو گئے، اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ الہ العالمین ہمارے جذبوں کی قدر فرما، اللہ ہماری کرتوتوں کو، گناہوں کو، بدعملیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اللہ ضرورت محسوس نہ ہو، اللہ زندگی دے تو ایمان والی، اللہ موت دے تو اسلام والی، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے بھی محبتوں سے سجایا ہے، اللہ تیرے نبی کے یاروں کی عظمتوں کو، اہل بیت کی عظمتوں کو لے کے بیٹھے تھے، اللہ انہی کا ساتھ دیتا، اللہ انہی کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہماری مغفرتوں کے سامان لکھنا، اللہ ان مسجد کے بانی مبانی، اللہ منتظمین، ارباب انتظامیہ، اللہ سب کو، اللہ جتنے بھی یہاں پہ خطباء ہیں، اللہ جتنے بچے قرائے کرام، دیگر نمازی، اللہ جس کا جو بھی حصہ رہا ہے یا موجود ہے، اللہ یہ قیامت تک آنا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں خیر برکت عطا فرما دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ آج کی مجلس میں جو بھی شریک ہوا ہے اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ رمضان الکریم سے پہلے اگر موت لکھی بھی ہے تو نہ دینا، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اللہ رمضان کریم کی برکتیں سمیٹنے کے موقع عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، تیری توحید پہ راضی ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔